السلام علیکم ناظرین، میرا نام فیصل رمضان ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو کہ میری چھٹی کا دن تھا اور میرے گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میری آنٹی کے کہنے پر میں بچوں کو میلے میں لے گیا۔ میلے پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے بچوں نے جھولے کا کہا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی بچوں کی خواہش پر ہم لوگ کشتی والے جھولے پر پہنچے۔ فقط نامکمل خوابوں کا جھانسا ہے زندگی۔ یہاں پر جھولا چلنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی، تو ہم لوگ سیٹ کو ایڈجسٹ کر کے بیٹھ گئے۔ جھولے میں آ کر بچے تو بہت زیادہ خوش تھے، لیکن میں اندر ہی اندر سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ ایک شعر ہے، اگر سب کچھ مل جائے زندگی میں تمنا کس کی کرو گے، کچھ ادھوری خواہشات ہی زندگی جینے کا مزہ دیتی ہیں۔ یہاں پر کچھ ہی وقت کے بعد لائٹس وغیرہ چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی مجھ پر ایک الگ سی کیفیت، ایک خوف سا طاری ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جھولا چلنا شروع ہو گیا۔ میرے ساتھ میرا کزن سیان بھی تھا۔ سیان بہت ہی چھوٹا تھا اور یہ بہت زیادہ رونے لگ گیا۔ اس کی چیخوں پکار کی وجہ سے میں نے بچوں کو واپس گھر چھوڑنے کا ڈیسیژن کیا۔ بچوں کو گھر چھوڑنے کے بعد جب میں واپس میلے پر پہنچا تو مغرب کے بعد کا ٹائم تھا۔ ماشاءاللہ سوسائٹی کے لوگوں نے گیٹ کو کافی اچھے طریقے سے سجایا تھا، جو کہ مہمانوں کے استقبال کے لیے تقریباً کافی تھا۔ ناظرین گرامی، یہ میلہ اگست کے آخری دنوں میں لگتا ہے اور 7 سپتمبر تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس بار یہ 18 سپتمبر میں شروع ہوا ہے۔ اب کہ میلہ اپنے اختتام کے دنوں پر تھا، لوگ بہت دور دور سے آ رہے تھے۔ خیر میں پھر واپس میلے پر پہنچا۔ اس کے بعد سب سے پہلے نظر میری اس ٹیٹو بنانے والے پوسٹر پر پڑی۔ ناظرین، ٹیٹو اسلام میں بنانا حرام ہے۔ خیر میں نے ایز اے مسلم اس کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ میلے پر کہ کھانے کے اسٹال بہت زیادہ لگے ہوئے تھے۔ ناظرین، 2-4 لوگ ایسے ہماری زندگی میں ضرور ہوتے ہیں جن کو اگر ہم پھول بھی بھیجیں تب بھی وہ بد دعا ہی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی سے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ دنیا کو بنانے والے نے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ یہاں پر کہ کھانے وغیرہ کے اسٹال بہت زیادہ لگے تھے اور ان سے ہٹ کر بھی جولریز کے اسٹال بڑی مقدار میں یہاں موجود تھے۔ اس میلے میں ویسے تو بہت سے لوگ آئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی نہیں ہوتا نبھانے والا، یوں ہی نہ چل دیا کرو ہر ایک کے پیچھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ میلے پر ویسے تو کھانے پینے کے اسٹالز بہت زیادہ لگے ہوئے تھے، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ میں ایک ہی ویڈیو میں تقریباً ہر ایک چیز کو کور کر لوں، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ جوانی میں اکثر لڑکے اداس رہتے ہیں، مسئلہ سارا عشق کا نہیں، گھر کی ذمہ داریوں کا بھی ہوتا ہے۔ میلے پر آنے کے بعد میں نے سرکس دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹکٹ لینے کے بعد پھر میں آگے چلا گیا سرکس دیکھنے کے لیے۔ اس سرکس کی ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ سرکس دیکھنے کے بعد جب میری نظر اس ڈولی والے جھولے پر پڑی تو یہ پرکشش انداز سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ دل نشین خوبصورت ڈفرینٹ کلر کی لائٹوں نے اس پوری سوسائٹی کا ماحول ہی بدل دیا تھا۔ جون ایلیا کا شعر ہے کہ وہ شخص مجھے زندگی مانتا ہے، مطلب صاف ہے کہ اسے یقین نہیں میرا۔ زندگی ویسے بھی بہت خوبصورت ہے اگر آپ کو زندہ لوگ مل جائیں۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجھے یہ ویٹ نظر آیا۔ میں نے کہا چلو ویورز کو کچھ نیا دیکھنے کے لیے مل گیا، لیکن دوبارہ سے پھر وہی لائٹنگ آ گئی۔ ہر جگہ اتنی لائٹ دیکھ کے میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ پروگرام بڑھ ہی جائے، بہتر ہے کہ کوئی اور راستہ دیکھا جائے۔ آگے آنے پر میری نظر ان تصویروں پر پڑی جو کہ ایڈٹ کر کے تصویر بنوانے والے کو دی جاتی تھی۔ خیر اس طرح کے شوق تو نہیں رہے اب، لیکن پھر بھی چند لوگ یہ تصویریں بنوا رہے تھے۔ تیری بہت سی تصویریں ہیں میرے پاس اے جانا، مگر دل اب بھی دیدار چاہتا ہے، کیا کریں؟ قصے میری الفت کے مرقوم ہیں سارے،
آ دیکھ تیرے نام سے موسوم ہیں سارے، شاید یہ ظرف ہے کہ خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے۔ سب جرم میری ذات سے منسوب ہیں محسن، کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہیں سارے۔ اس کے بعد آگے آنے پر میری نظر ایک بچوں کے جمپنگ جھولے پر پڑتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ 12 سے 16 سال کے لڑکے کو لگتا ہے کہ یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ وہ 17، 18 ٹین ایج سے باہر نکلتا ہے تو اسے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ وہ ان مراحل میں آ جاتا ہے جب والدین اپنی پریشانی اور اپنے ہر دکھ سے اسے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم پر پہلا حق ہمارے والدین کا ہے، اس کے بعد ہمارے دوست، رشتہ دار، احباب وغیرہ آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔